إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اور خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب کا انعقاد اور سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا پروسیجر آپ کے سامنے تھوڑا سا بتا دوں۔ باجازت صدر آپ لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ یہ جو ایکسٹینشن 3 ہے اس کے اندر جو ہم نے آفر لیٹرز مانگے تھے یہ تقریباً 7,000 کے قریب لوگوں نے ہم پہ اعتماد کر کے جو ہے وہ پلاٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جمع کروایا تھا۔ اس کا پروسیجر اکارڈنگ ٹو لا تمام تر چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر دی تھیں۔ آج اس کا اگلا مرحلہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ارتھ بریک سیریمنی، یہ دونوں چیزوں کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ جا رہے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے بیلٹ میں ہم 5 مرلہ کیٹیگری کو جو ہے وہ بیلٹ کریں گے۔ ہمارے پاس جو تمام کا ریکارڈ آیا تھا وہ موجود ہے، وہ ریکارڈ ابھی اسکرین کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں ہم 3 جو ہے وہ لسٹیں نکالیں گے 5 مرلہ کیٹیگری کی، اور اسی طرح 10 مرلہ کیٹیگری کی بھی ہم 3 لسٹیں نکالیں گے کمپیوٹر میں سے، اور اس کا جو ہے وہ آپ لوگ سٹارٹ کریں گے، اور جو ہے تینوں لسٹیں نکلیں گی، اور جو خوش نصیب ان تینوں لسٹوں میں سے ہوں گے اس میں سے ایک لسٹ جو ہے وہ فائنل کر دی جائے گی۔ جو بھی کوئی بندہ بیچ میں سے اٹھ کے ایک لسٹ فائنل کر دے گا، اور وہی خوش نصیب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اپنے پیسے ودن اے ویک جمع کروائیں، اور تاکہ ان کی جو ممبرشپ ہے اور جو ان کی قرآن دازی میں پیمنٹ نکل رہی ہے، جو پروسیجر ایم سی نے اڈاپٹ کیا ہے، پیمنٹ شیڈیول اور انسٹالمنٹ کا فائنل کر دیا ہے۔ ایم سی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ایم سی کا یہ اجلاس چل رہا ہے۔ تو کوآپریٹو محکمے کے سپرویژن کے اندر ہم 5 مرلے کیٹیگری کو 3 لسٹوں میں نکالیں گے۔ تھوڑا سا پروسیجر ہے، آپ دوست بھی بیٹھیں اور آبزرو کریں میٹنگ کو۔ آئی ٹی کا نظام موجود ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پروسیجرل ورک ہے، اور اس میں سے پھر ایک لسٹ کو اللہ کے جو ہے وہ حکم سے فائنل کیا جائے گا، اور اس میں سے جو وہ لسٹ ہوگی ان کو پہلے سب کے سامنے رکھ کے تو چیک کر لیں، تسلی کر لیں تینوں لسٹ جو ہیں اس میں کہیں سملیرٹیز تو نہیں ہیں۔ وہ چیزیں چیک کروانے کے بعد اس میں سے جو ہے وہ ہم نیکسٹ پروسیجر کی طرف جائیں گے۔ تو اب جو ہے میں ہمارے جو سافٹ ویئر کے ہیں دوست ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سٹارٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس میں ایم ایل اے چودھری مقبول گجر صاحب میٹنگ کے اندر آئے ہیں، میں ان کو سب دوستوں کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ میں اپنا ایک شناخت رکھتی ہے، اور ہر ممبر، ہر بندہ، ہر فرد اس سوسائٹی کا ممبر بننے کا خواہش مند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم سب کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ سب کے اوپر۔
اس کے ساتھ ہی بیلٹنگ کا رزلٹ یہ رینڈملی آ رہا ہے. یہ 3 عدد لسٹیں نکلے گی جس کو آپ لوگ ویریفائی کریں گے اور اس میں سے کوئی آپ میں سے اس لسٹ کو فائنل کرے تاکہ سملیرٹیز دیکھنے کے بعد ان سے یہ چیزیں جو ہے وہ آگے چلیں. ایکسٹینشن 3 جیسے کہ پہلے بھی ڈی سی کالونی جو ہے میں ہاؤس کو بتاتا جو ہوں ایم سی کے نالج میں ہے. ایم ایل اے مقبول گجر صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بہت شکریہ. میرے انویسٹرز, میرے دوست, میرے بھائی, میرے ڈیلرز, میرے رہائشی ممبرز سب موجود ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے یہاں پر آ کر ہمیں جو عزت بخشی وہ ہم تا حیات یاد رکھیں گے. یہاں پر یہ بتاتا چلیں کہ ایکسٹینشن 3 جو ہے یہ پلاٹ جو ہم اپنے ادھر گجرانوالہ میں آئے اس کے بعد انہوں نے ڈی سی کالونی کو ایک جتنے بھی فیز آئے ہیں خالد سلطان صاحب کے جو ہیں وہ دور میں آئے ہیں, جتنے بھی بڑے کام ہیں وہ ان کے دور میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کسی بندے کے نصیب میں رکھے ہوتے ہیں. چاہے میرا سیاسی اختلاف خالد سلطان صاحب سے ہے, یہ ایکچولی ایم سی کی باتیں نہیں, اب آپ کو کچھ سنانا تو ہے. چاہے میں اپوزٹ گروپ سے ہوں, میرا گروپ فاؤنڈر گروپ تھا اور میں حاجی عبدالسلیم بٹ صاحب کے ساتھ گزرا ہوں, انہوں نے بھی بہت ٹائم گزارا تھا. لیکن کچھ چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کا فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. یہ عزت اور یہ جو آپ لوگوں کو ریلیف ملنا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں ہمیں یہ موقع دیا. جو لوگ یہ ایک لسٹ ہمارے پاس مکمل ہو گئی ہے, الیکشن ہوتے رہے, میں رہوں نہ رہوں, صدر صاحب یہاں پر آئے نہ آئے, لیکن یہ دعائیں ہیں ان لوگوں کی جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دعائیں ہیں ان لوگوں کی جو اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی اپنی لڑائی ختم ہو, ساڈا پلاٹ تو سانو لبے نا, اسی لے جانو جانتے بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی لسٹ آ گئی ہے جس کے پاس موجود ہیں. ان لوگوں کو یہی آس امید ہے کہ اسی پرانی ڈی سی کالونی میں تو 1.5-2 کروڑ کا پلاٹ نہیں لے سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بن جائے. یہ آج کا دن وہ گمنام لوگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیمنٹ آئے, ڈیولپمنٹ شروع ہو. اسی طریقے سے جو ٹینڈرز ہیں بیٹھ کے دیں, جس کو مرضی دیں, کوئی کنسرن نہیں ہے ایم سی کو. میں تو کہوں گا کہ 5 بلاک یا 4 بلاک ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا 4 ٹینڈرز دیں. ہم صدر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بلان صبح میران کی طرح 2007 سے لے کے 2022 تک کا سفر نہ کرایا جائے. ہم اتنے ہی, میری ریکویسٹ ہے, پتہ نہیں میرے یہ فیزیبلٹی ہے, ہو سکتی ہے کہ نہیں, ہم نمبر آف جو ہیں ڈیولپرز زیادہ کریں. پیمنٹ شیڈیول لوگوں کو آج ہم نے جو انتخاب رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے سنگ بنیاد رکھنے کا کہ آج جو خوش نصیب ہیں ان کو پتا ہو کہ کل ہم نے اپنی تھوڑی سی اماؤنٹ جمع کرانی ہے. آپ سب ان لوگوں کو اطلاع دیں جو یہ رزلٹ آتے ہیں اس کے بعد آفیشیل سائن ہوں گے. جس کا کوئی جاننے والا ہے بیچ میں نہیں ہے, فاؤنڈر ممبر فاؤنڈر اور ڈی سی کالونی آپ کے سامنے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں پیش کی مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو, کچھ نصیبوں کو کہ جن کے نام بیلٹنگ میں آ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لمبی انتظار تھا وہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آج ہم یہ بیلٹنگ کے ذریعے اس کو ایکسٹینشن 3 کو لانچ کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور کیسوں کو منظور کیا ہے, جس کے نتیجے میں ہم رجسٹرار صاحب سے فائنل فیصلہ لینے میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ اسپیشل ایفرٹ ہیں جو ہمارے ڈی آر صاحب ہیں, اشفاق شاہد صاحب, انہوں نے بھی بہت مہربانی کی اور وہ بھی ہر قدم پہ ہمارے ساتھ ہے. میرے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا اختصار کے ساتھ کہ وہ لوگ جو بالخصوص پروفیسر ٹون کے لوگ اور ڈی سی کالونی سے کسی نہ کسی اعتبار سے
वो जो इससे मुंसलिक है, इसका हिस्सा बने हुए हैं। जो डीसी कॉलोनी एक्सेशन 3 में अपना मुस्तकबिल मखदूश देख रहे थे, जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात में घिरे हुए थे, जो एक लंबे अरसे से जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी और वो परेशानियों का शिकार थे, आज उनकी परेशानियों का इज़ाला हो गया और उनके अंदर सदर मोहतरम खालिद सुल्तान साहब को, आतिफ चीमा को, दीगर मेम्बरान डीसी कॉलोनी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने ऐसे और खूबसूरत तरीके से ये पूरा दानी का सिलसिला उन्होंने किया। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। जी, इस वक्त गुजरांवाला कैंट के अंदर डीलर हज़रात मौजूद हैं जो डीसी कॉलोनी की इस तकरीब में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो ब्लॉक 3 का आज इफ्तिताह हो रहा है और उसकी बाकायदा प्लाटमेंट के अलाटमेंट का ऐलान हो रहा है, उसके बाद इस इलाके में कारोबारी लिहाज से और दूसरा लोगों की इस सोसाइटी के हवाले से इनसे पूछेंगे। जी सर, सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं इस इलाके की मरूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अरफान चौहान साहब। जी सर, आप बताएं कि डीसी कॉलोनी का जो नया प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये कैसा इस इलाके में डीलर जो हज़रात हैं उनके लिए कैसा ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हमारे लिए तमाम डीलर हज़रात जो डीसी कॉलोनी या इर्द गिर्द की सोसाइटियों में काम करते हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत दिन है कि अल्लाह का फजल व करम है कि आज इस डीसी कॉलोनी की लॉन्चिंग हो गई और जिससे कस्टमर हज़रात जो कि मुतज़ल्ज़ल मतलब बहुत ज़्यादा शिकार थे इस चीज़ का कि ये सोसाइटी का क्या बनेगा सेक्शन 3 का, आज तमाम खदशात दूर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आज बेल्टिंग इसकी मुकम्मल हुई और डेवलपमेंट भी जल्दी जारी हो जाएगी और इंशाल्लाह ये डीसी कॉलोनी के सेक्शन 3 डीलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और जो लोग अहलियान यहाँ रिहाइश पजीर होना चाहते हैं वो भी अब इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी सोसाइटी बन के सामने आएगी। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, कम्युनिटी को भी, और जनाब आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब सदर, जनाब हमारे इधर जो डीसी कॉलोनी के हैं खालिद सुल्तान साहब, इनकी सारी टीम को जिन्हें अपने टेन्योर में ये जो बेल्टिंग की है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और हम इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए दुआ गो हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आज पुरमसरत बात है कि बैलेटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो डीसी कॉलोनी की रजीम है ये बात तरीके एहसन इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएगी और अहलियान गुजरांवाला के लिए ये एक बड़ी खबर है और खुशी की नवीद है। अल्लाह ताला इस रजीम को अपने वादे इन वक्त पूरे करने की हिम्मत दे। जी सर, आप क्या कहेंगे ये जो हो रहा है आज की तकरीब के बाद इस इलाके में, ये आप समझ गए हैं कि ये तरक्की का और लोगों को रोज़गार के हवाले से ये एक अहम इक़दाम होगा डीसी कॉलोनी का और ये सरकारी एक सोसाइटी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डीसी कॉलोनी तकरीबन सन 1983-84 से इसका आगाज़ हुआ। उस वक्त ये बिल्कुल एक जंगल था जहां हम आज खड़े हैं। ये इस जनाब खालिद सुल्तान प्रेसिडेंट डीसी कॉलोनी की काविश से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 इसके मुकम्मल हुए और ये अब एक्सटेंशन 3 फ़ेज़ 4 है। इसके बारे में लोग बहुत परेशान थे कि इसकी बेल्टिंग नहीं हो रही, ना ही डेवलपमेंट हो रही है। अभी आज का दिन जो पुरमसरत दिन है और बेल्टिंग वगैरह आज मुकम्मल हो चुकी है और लोगों के चेहरों पे रौनक आ गई है और कारोबारी हज़रात के लिए एक नादर मौका है। अब इंशाल्लाह कारोबार भी खुलेगा और डीलर हज़रात के लिए भी एक अच्छा मौका है। और इस रजीम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जल्द अज जल्द डेवलपमेंट शुरू करें। डीसी कॉलोनी जो डीलर एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक गहमा गहमी थी कि लोग परेशान भी थे कि ब्लॉक 3 जो है आज इसका इफ्तिताह हो रहा है अलाटमेंट का, उसके हवाले से एक बड़ी बेचैनी थी। तो आज वो बेचैनी ख़त्म हो गई है और आप ये क्या समझते हैं कि कारोबारी हज़रात
इन्वेस्टर हजरात क्या इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, क्या इस इलाके में क्या बेहतरी आएगी? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਸਨ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। जी, इस वक्त मेरे साथ डीसी कॉलोनी के साबका सेक्रेटरी और मौजूदा नायब सदर वकास शाहिद खोकर साहब मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि आज की जो तकरीब है उसके हवाले से और आगे जो डेवलपमेंट के हवाले से। जी सर, आप क्या कहेंगे जो आज की तकरीब हो रही है और इस सारे प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से तसलसल के साथ पूरी इस बॉडी के अंदर, इस पूरे निज़ाम के अंदर मौजूद हैं। पिछले अदवार में आप जनरल सेक्रेटरी थे, अब आप नायब सदर हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौका जो है ना बेहद मुसरत का मौका है, जो हमारे मेंबर थे प्रोफेसर टाउन साहब के, और जिन लोगों ने डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनके लिए ये तसलसल जी पिछले हमने स्टार्ट किया था, और इस टेन्योर में आके नक्शा पास करवाया आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब ने, और हमारे मेंबर हैं सारी रजीम ने मिलके ये नक्शा पास कराया। आज उसकी बेल्टिंग हो रही है, उनको जो है अलॉटमेंट कर दी जाएगी प्लॉट नंबरों के, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर जो है वो सहूलियात जो है एक्सटेंशन 3 में दी जाए। उसके साथ आप देख लें जो अप्रोच रोड है वो कनाल अप्रोच रोड है वो भी बन रहा है, उस पर डीसी कॉलोनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी और उसको रोड को मज़ीद अप्रोच जो है एक्सटेंशन 3 की उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इधर से हमने कॉन्वे रोड से भी रिक्वेस्ट की हुई है जो है हमारे स्टेशन हेडकोार्टर और कोर में कि यहाँ से हमें परमिशन मिल जाए, और यहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो ये फिर दोनों फेसेस एक हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमारा जो एक्सटेंशन 2 में पंप का एक इशू रह गया था उसका भी टेंडर हो गया और वो भी बड़ी जल्दी शुरू होएगा, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जी वो भी अनकरीब शुरू होने वाला है। सिक्योरिटी का जो सिस्टम था जो पिछले टेन्योर में हमने शुरू किया था कि सेफ़ डीसी कॉलोनी, वो कुछ फेसेस में कैमरे हमारे लग गए थे, आज जो है वो बाकी फेसेस में कैमरे लग रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हर गेट पे ई टैग के साथ हर गली को हम मॉनिटर कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला। आप फाउंडर ग्रुप से थे पिछले दौर में सेक्रेटरी, इस बार भी आप उसी ग्रुप से जीत के आए थे। आपके कुछ एग्जेक्टिव मेंबर और आपका ग्रुप इस वक्त आपके मुखालिफ खड़ा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो स्टे पे स्टे ले रहा था, अब भी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कल इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से स्टे लिया जाएगी, जितना भी प्रोग्राम आपने अरेंज किया है? जी, मुखालफत जो है ना ये हर दौर में होनी चाहिए, और मुखालफत जो है हमें मुस्बत लेनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अगर कोई गलती है हमारी तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। और अगर जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास बेहतर एजेंडा है या बेहतर तरीक़ाकार है वो हाउस में आके पेश करें, जो मेंबरान है या उनका इस्तकाक जो है वो उनसे ना छीना जाए। आज तक सिर्फ उन्होंने जो मुखालफत की वो सिर्फ यही की करप्शन की, दूसरी चीज़ों की, और इसके अलावा उन्होंने कोई एलिगेशन या कोई मुस्बत बात जो है डीसी कॉलोनी रिहायशियों के लिए वो नहीं रखी। जी, इस वक्त एमसी मेंबर राना नदीमुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब लोगों का ख्वाब था कि हमारे प्लाट निकलें, हमने पैसे जमा करवाए हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी शफाफ तरीके से बेल्टिंग हुई है। तो इंशाल्लाह जिन लोगों के निकले हैं वो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपनी पेमेंट जमा कराएं और हम लोग उस पर काम शुरू करें इंशाल्लाह ताला। तो बड़ा अच्छा काम है ये, एक शहर आबाद हो रहा है जो कि डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के नाम से, तो इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ मारूफ जर्नलिस्ट, इस शहर की पहचान और तंजीम मुगलिया पाकिस्तान के सदर जनाब शबीर हुसैन मुगल साहब हैं, जो साबका अदवार में इस
सोसाइटी के अंदर नायब सदर के उम्मीदवार भी थे, लेकिन इस वक्त वो एक ख़ास पहचान रखते हैं अपनी मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड थे गुजरांवाला कैंट के अंदर, तो आज वो मेरे साथ हैं। तो आज की तकरीब के हवाले से मुग़ल साहब आपकी गहरी नज़र है इस सोसाइटी के ऊपर पिछले कई अदवार से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज की तकरीब है इतनी मुखालफत के बावजूद आज ये इनकाद हो रहा है, क्या ये अपने पाए तकमील तक पहुँचेगी? जी शुक्रिया ताहिर भाई, बड़ा अच्छा। आज की तकरीब में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर डीसी कॉलोनी खालिद सुल्तान साहब और सेक्रेटरी जनरल जो है ना आतिफ चीमा साहब और पूरी रजीम को, कि एक पिछली 2 दहाइयों से ना एक एक्सेशन 3 के जो हमारे लोग हैं जिनने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो लोगों ने एक ख्वाब देखा हुआ है, वो पिछली 2 दहाइयों से ना अपना मुस्तकबिल मखदूश देख रहे थे और तरह तरह के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में घिरे हुए थे। आज उनके लिए उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, एक उम्मीद की किरण जागी है। जिस तरह खालिद सुल्तान साहब ने पिछले अदवार में इस डीसी कॉलोनी के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया और एक फ़कीदुल मसाल यहाँ पे तरक्याती कामों का जाल बिछाया और एक रिहाश है जिस पर लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, इसी तरह हम उम्मीद करते हैं रिहाशी भी मेंबरान भी कि एक्सटेंशन 3 में भी तामीर, उसके पार्क्स, उसके दिगर जो काम है वो इसी तरह के होंगे जिस तरह एक्सटेंशन 1 और फ़ेज़ 1 और एक्सटेंशन 2 में हुए हैं। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसको मैं इस तमाम रजीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। जी, इस वक्त मेरे साथ कंटोनमेंट बोर्ड के साबका वाइस प्रेसिडेंट और मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब मोहतरम चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान सोई साहब मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि जो आज डीसी कॉलोनी की ये तकरीब मुनक्कद हो रही है और ब्लॉक 3 की अलाटमेंट के हवाले से, इस हवाले से आगे आने वाले मुस्तकबिल क्या देखते हैं और इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सोई साहब, ये बताएं कि आप एक ज़िम्मेदार घराने से आपका ताल्लुक़ है, साबका कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, तो ये सोसाइटी भी आपकी आंखों के सामने बनी, तो अब इसका ब्लॉक 3 बनने जा रहा है वीरान एक जगह पे, तो फ़ेज़ 3, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बहैसियत मेंबर डीसी कॉलोनी में बात करूँगा। जब ये जहाँ पे हम खड़े हैं डीसी कॉलोनी, उस वक्त भी ये यहाँ पे कैटल मार्केट थी, मवेशी मंडी थी फ्रंट पे, और बैक पे यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और लोग कहते थे कि सामने इतनी गंदगी है और ये कैसे डीसी कॉलोनी बनेगी, यहाँ पे कौन आके रहेगा। इस तरह ये सिर्फ मेंबर्स को लूट सूट के लिए बनाई गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मकसद नेक हो और सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो, तो चीज़ें बन जाती हैं। आज इस डीसी कॉलोनी जो मौजूदा डीसी कॉलोनी है, फ़ेज़ 1 हो गया, एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, इसमें लोग रहने के लिए अपने ख्वाब सजाते हैं कि हम यहाँ पे आके रहें। यहाँ की एक बेहतरीन सोसाइटी बन चुकी है। इसी तरह एक्सटेंशन 3 जो बनने जा रही है, वो बिल्कुल मैं इसे इतराफ़ करता हूँ कि वो वीराने में नहीं, वो गुजरांवाला की एक आइडियल लोकेशन पे है, जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, मेडिकल कॉलेज के साथ वो अटैच है और उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में बिल्कुल सिटी है, हर तरफ शहर है, एक तरफ कैंट एरिया है, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज है, अलीपुर रोड है, और ये बड़ी आइडियल लोकेशन है। एक तरफ वो कैनाल है और वहाँ पे भी इसी तरह जब ये शहर बनेगा तो लोग वहाँ पे देखेंगे कि उसका माहौल, उसमें रहने के लिए लोग अपने ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि वहाँ पे रहें। और ये हर कोई जो भी मुस्बत काम करे, वो उससे कोई सियासी इख्तलाफ हो, वो किसी पार्टी से हो, लेकिन हर मुस्बत काम का साथ देना चाहिए। और हम इनके जो मौजूदा रजीम है, इसके इस मुस्बत काम को में इनके बराबर के इन दुआ गो हैं। और क्योंकि ये लोगों के लिए जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं साल हर साल से, और वो फाइल्स ख़रीद के वो इस ख्वाब सजाए बैठे हैं कि यहाँ पे हम घर बनाएं, और ये हमारी तो ये इनके लिए दुआ है कि यहाँ पे जिस तरह ये काम इन्होंने सोचा है, इसको अल्लाह ताला इनकी मदद करे और हम इनके साथी हैं। जी, आप समझते हैं, आप रियल इस्टेट के कारोबार से मुंसलिक भी, ये भी इधर खड़े हैं, तो आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि रियल इस्टेट के कारोबार में इस इलाके में जितने भी डीलर हज़रात हैं उनको इससे फ़ायदा होगा?
جی یہ تمام لوگوں کے فائدے کے جو اس کاروبار ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں یا ریئل اسٹیٹ کے علاوہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے اگینسٹ لینڈ جو زمیندار جنہوں نے زمینیں دیں اور اس کے بدلے فائز دی ان کو بھی فائدہ، اور جتنے بھی لوگ روزگار جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی ان کو بھی فائدہ۔ اس سے کنیکٹڈ بے شمار لوگ ہیں جو اس سے جن کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے فائلز خریدے ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ میں پلاٹ مل جائے گا۔ تو یہ سب کے بینیفٹس کے لیے ہے، اور اس میں سب سے بڑا خوش آئند ہے کہ ان کے اس مثبت قدم کی وجہ سے کہ لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کے بنائے ہوئے خواب وہ شرمندہ تعبیر ہوں۔ پارٹنرز پراپرٹی جو ڈی ایچ اے میں ایک الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اس کے ہمارے ایک پارٹنر سیٹھ اشرف صاحب نے اسپانسر کیا ہے کہ گیٹ پہ 1 کروڑ خرچہ ہے میں لگاؤں گا، وہ گیٹ فیز 3 کا ایکسٹینشن 3 کا جو گیٹ اس کو میں اسپانسر کرتا ہوں وہ بنے، اور وہ بالکل تیار ہیں۔ جب بھی موجودہ انتظامیہ اس کے لیے کہے گی وہ گیٹ شروع کروا دیں گے۔ جی اس وقت میرے ساتھ ملک اشفاق صاحب موجود ہیں جو کوآپریٹو سوسائٹی کے ذمہ داران ہیں، وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے جی یہ جو تمام پروسیس گزرا ہے اس کی آپ نے نگرانی کی ہے، تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کلو ایسا ہے جس کے اوپر کوئی بندہ اسٹے لے سکے کل، یا اس سوسائٹی کا جو سسٹم جو نظام بنا ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈرا میں جن خوش نصیبوں کے نام نکلے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو پروسیس ہوا ہے میرے خیال میں جو انسانی بس میں جو پاسبل ہے اس سے زیادہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم فیئرنس کے ساتھ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سارا یہ کام کرتے۔ اتنا ماشاءاللہ حال بھرا ہوا تھا، آپ میڈیا کے تقریباً سبھی مشہور چینلز کے نمائندے موجود تھے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا۔ اس کے بعد ہم نے کمپیوٹرائزڈ اس پہ قرعہ اندازی کی، 3 لسٹیں بنائیں کہ ان میں سے کوئی رینڈم کر لے، لیکن حال میں بیٹھے کچھ لوگوں نے ایک اعتراض اٹھایا، نہیں جی آپ ایک 4تھی لسٹ نکالیں اور اس کو فائنل کریں۔ تو اصولی طور پر تو ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ کسی ایک بندے کو بھی ہم موقع نہ دیں کہ کل کو اس کو کوئی بہانہ ملے کہ ہم اس پہ اسٹے میں جائیں یا اس کی ٹرانسپیرنسی پہ شک کریں، یا کوئی ایسا کام ہو جو سمجھیں کہ انہوں نے کوئی اس کی عمل دخل یا مرضی شامل ہے۔ لہٰذا ہم نے سب کے سامنے وہ 4تھی لسٹ بھی نکالی اور اس کو پریزیڈنٹ صاحب نے کمیٹی سے نے فائنل کیا۔ اب یہ رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب سوسائٹی کے انچارج ہیں، انہوں نے بیلٹنگ کی قانون کے مطابق اجازت دی ہے، اور یہ کمیٹی کا اختیار تھا بیلٹنگ۔ میری حیثیت میں ایک مبصر کی تھی کہ میں نے سارے پروسیس کا سسٹم کو آبزرو کرنا تھا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا بڑا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھا، اور اس میں کوئی بظاہر مجھے تو چیز نظر نہیں آئی۔ بار بار سب سے پوچھا بھی ہے کہ حال میں کوئی بندہ آ کر اس پروسیس میں شامل ہونا چاہے، لسٹوں کی سملرٹی کو دیکھنا چاہے، تو ہر چیز کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کے تمام جو پہلو ہیں ان کو قانون کے مطابق اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اور آفٹر آبزرونگ آل لیگل فارمیلٹیز یہ جو لسٹیں ہیں فائنل 4تھی لسٹ فائنل کی گئی ہے، اس کے مطابق صدر صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے اور کمیٹی اس پہ سائن کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ انسانی بس میں سے زیادہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیز کی جائے۔ جی بہت شکریہ جی سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایک درخت آپ نے پودا لگایا تھا آج وہ ایک پورا درخت بن گیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جو آج آپ نے ایک تیسرا فیس آج جس کی آپ نے باقاعدہ ایک سرمنی کی ہے، اللہ نے آپ کو ایک دفعہ پھر عزت سے نوازا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ ہمت دی کہ یہ ایکسٹینشن 3 جو ہے، جو 4تھا فیز ہے ڈی سی کالونی کا، اس کا آغاز کیا جا سکے۔ اس کی آج لانچنگ ہو رہی ہے، اور ابھی جو بیلٹنگ ہوئی ہے ان جو خوش نصیب جو بیلٹنگ میں جن کا نام پلاٹ نکلے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو تاکہ لوگ وہاں جا کے آباد ہو سکیں۔ سر بے انتہا مخالفت کے باوجود
آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ہمیشہ سوسائٹی کے حوالے سے مثبت کام کیے، اور جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں آج تک وہ آپ کے دور اعتبار میں جب آپ صدر ہوئے یا آپ کی مسز تھی صدر، تو اس کے حوالے سے کوئی خاص پلاننگ ہوتی تھی آپ کی، یا یہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے؟ بس کوشش ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پھر کامیابی سے نوازتے ہیں. اور مخالفین جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی آپ کا جذبہ بڑھانے کے لیے، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے مخالفین کا بھی ہونا جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کوئی ایک نعمت ہی ثابت ہوتا ہے. کہ آج کی تقریب کے حوالے سے اتنی بڑی رکاوٹیں تھیں، ڈیٹ بائی ڈیٹ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کام کیا، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے تمام دوستوں کو اس سوسائٹی کے حوالے سے؟ میں صرف لوگوں کو یہ گزارش کروں گا کہ سوسائٹی کے وسیع تر مفادات میں اپنے اختلافات کم از کم کریں اور ایک ٹیم بن کر سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں. جی بہت شکریہ سر. جی اب جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ جنرل سیکرٹری ڈی سی کالونی اس تقریب کے دولہا، اور جتنی بھی یہ تقریب ہے ان کے حوالے سے کہا جائے کہ ساری محنت اور کاوشیں جو جس فرد نے کی اور تمام رکاوٹیں دور کر کے آج یہ تقریب منعقد کرانے میں ان کا سب سے اہم رول ہے، تو یہ اس چیز سے کوئی فرد بھی انکاری نہیں. تو عاطف افتخار چیمہ صاحب جو سیکرٹری ہیں ڈی سی کالونی وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، تو آپ نے آخرکار وہ کام کیا جو لوگوں کا ایک بڑا عرصہ دراز سے مطالبہ تھا اور لوگوں مایوس تھے، تو آپ نے ایک نئی روح پھونک دی ہے ڈی سی کالونی کے لوگوں کے اندر اور ان کے ممبران کے اندر. جی سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے تقریب کو جوائن کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. صرف نیت یہ تھی کہ اچھا کام کرنا ہے اور لوگوں کے لیے ایک اچھا جو ان کا خواب ہے، جو پینڈنگ ہے، جو سالہ سال سے التوا کا شکار ہے، اس کو تمام تر مراحل بہت دشوار تھے، بہت مشکلات تھیں. آپ سمجھتے ہیں آج کل کے دور کے اندر ایک سوسائٹی کو اپرووڈ کروانا جی ڈی اے سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اس کی ساری چیزوں کو کلیئر کرنا، تمام تر محکموں سے، تو ایک بڑا لینتھی اور دشوار رستہ تھا. لیکن وہی بات کہ کچھ دعائیں تھیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہوں گے، جو اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. آج یہ دن آیا ہے، تمام تر میرے ایم سی ممبر میرے ساتھ ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، تمام تر رہائشی ممبر ساتھ ہیں. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی ہوئی تھی، تو اس کو سر آگے چلنا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ان لوگوں کو گھر ملنے چاہیے. یہی کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں. پرانے فیز ماشاءاللہ ہمارے ڈیولپ ہیں، ادھر تو 2 3 4 چیدہ سی چیزیں پینڈنگ تھیں، معمولی سی چیزیں پینڈنگ تھیں، جس کے اندر ہمیں اتنی مشکلات تو نہیں ہیں. چیزیں بھی وہ پینڈنگ ہیں جو پچھلے عرصے میں ہوئی نہیں. پیٹرول پمپ کوئی آسان چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. پیٹرول پمپ اپرووڈ ہو گیا سر، نقشہ اپرووڈ ہو گیا سوسائٹی کے اندر، جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں. اس کی ساری اپروولز موجود ہیں، اس کا ٹینڈر چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. سر یہ جو آپ نے جو آج اس کی باقاعدہ قرعہ اندازی کی ہے الاٹمنٹ کے پلاٹ کے حوالے سے، جی اس کے لیے بڑی رکاوٹیں تھیں. آپ جس ٹیم سے تھے اسی ٹیم کے لوگ آپ کے آج محالف کھڑے ہیں، فاؤنڈر ممبر کے بھی اور کچھ ایم سی ممبر بھی خلاف ہیں. تو اس تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ نے سر سب میرے دوست ہیں، سب میرے بھائی ہیں. پولیٹکس اور یہ جو الیکشن کے بعد گروپنگ، یہ اٹس اے پارٹ آف پولیٹکس. لیکن ہمارا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہمارا حق سچ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، کوئی ناراضگی کسی کی نہیں ہے. کوئی چھوٹی موٹے اختلافات ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. ہم نے یہیں رہنا ہے، یہ ہمارا گھر ہے. میں آج سب بھائیوں کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں اور مل کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہم ترقی کے سفر طے کریں. آپ کیپٹن ریٹائر خالد سلطان صاحب کے حوالے سے
صدر ہیں اس وقت DC کالونی کے، اور وہ بانی وہ ہیں جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا. جی آپ ان کی زیر سایہ رہ کر ایک ٹیم کی سطح پہ آپ نے کام کیا، آپ ان کی قائدانہ صلاحیت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی کیپٹن صاحب نے ہر اس موقع کے اوپر ساتھ دیا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ ینگ جنریشن کو بھاگنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں عاطف نے یہ کیا، عاطف نے یہ کیا، لیکن میری MC کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. خالد سلطان صاحب کی یہ گریٹنس اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک میرے ڈیسیجن کے اوپر مجھے گو ہیڈ کہا کہ جاؤ کر کے دکھاؤ، لے کے آؤ. آج بھی سارا دن وہ ادھر موجود ہیں. تو ہمیں اسی طریقے سے ٹیم ورک کے ساتھ آگے چلنا ہے اور ہم ڈلیور کرنے آئے ہیں، ڈلیور کریں گے. سوری ابھی تھوڑا سا تھکنے کے بعد جو ہے تھوڑا سلو ہو گیا ہوں، لیکن اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کو کسی اور انٹرویو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. سر بہت شکریہ. آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ جی آخر میں یہی پیغام ہے کہ سب مل جل کے رہیں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے رہیں. کوئی بھی ناراضگی ہے تو اس کو دور کریں. میری طرف سے سب بھائیوں کو ویلکم ہے. کاروبار میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کی زندگی آسان ہوں گی. تو اس عزم کے ساتھ انہوں نے فیز 3 کے آج جو الاٹمنٹ کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک جو درینہ مسئلہ جو عرصہ دراز سے تھا، کہیں تقریباً 2-2.5 دہائیوں سے یہ مسئلہ یہاں درپیش تھا، جس کو حل کیا گیا، جس کے لیے پوری ٹیم کو، پوری علاقے کے عوام نے مبارکباد دی. تو امید ہے آپ کو یہ تقریب پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے کیمرہ مین اسد مغل کے ساتھ سردار طاہر، گجرانوالہ کینٹ.